اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عادات اور اخلاق۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت رسول اور عشق نبوی اور خشیت باری تعالی کی زندہ تصویر تھے۔ آپ کے حلم اور بردباری کا یہ حال تھا، آپ کے مخالفین سخت کلامی سے پیش آتے مگر آپ ہنسی میں ٹال دیتے۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نرم مزاج نہیں پایا۔ بسا اوقات برا بھلا کہنے والوں کو انعام اور اکرام سے نوازتے اور فرماتے غصہ پی جانے میں جو مزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخون مرنے کے بعد میری آنکھ، کان اور ناک میں رکھ کر اللہ کے حوالے کر دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق نبی کا یہ حال تھا کہ ابو مریم ازدی سے یہ حدیث سنی، جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں پر مقرر کیا اور اس نے ان کے درمیان پردے حائل کر دیے تو اللہ اس کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دے گا۔ یہ حدیث سنتے ہی آپ نے لوگوں کی حاجتیں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک نمائندہ مقرر کر دیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دمشق کے بازار میں پیوند لگی ہوئی قمیص پہن کر چکر لگاتے اور دمشق کی جامع مسجد میں پیوند لگے کپڑے پہن کر خطبہ دیتے۔ غرض علم اور فضل کا یہ سورج دمشق میں 22 رجب السن 60 ہجری میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قدرت، آسمان کے مختلف رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر کے 4 CMYK رنگوں سے مزین کیا، لیکن جب ان رنگوں میں سے ایک کا اثر زیادہ اور دوسرے کا کم ہو جاتا ہے تو تیسرا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض رنگوں کی کمی زیادتی سے آسمان کبھی نیلا، کبھی پیلا، کبھی لال اور نہ جانے کیسے کیسے رنگوں میں خود بخود بدل کر خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر اس میں سورج، چاند اور ستارے سب کے لیے الگ الگ راستے ہیں جو اپنے اپنے راستے سے آتا جاتا، نکلتا اور چھپتا ہے، جبکہ آسمان پر نہ راستے نظر آ رہے ہیں اور نہ رنگ بنانے کا خزانہ نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ سارا نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ بے شک یہ سب اللہ ہی کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ۔ فائدہ: جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، تہجد کا مسنون وقت۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شروع رات میں سو جاتے اور آخر شب میں بیدار ہوتے اور نماز پڑھتے، پھر واپس بستر پر تشریف لے آتے اور جب اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے اور غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو کر کے مسجد چلے جاتے۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اسے 700 گنا ثواب ملے گا، 700 گنا ثواب ملے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ہلاک کرنے والی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اسلامی جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔
دنیا کے بارے میں، دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ ترمذی کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں، اہل ایمان کے لیے جنت کے بالا خانے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ عنکبوت کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ مستدرک کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔